الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی محمد عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لا اصومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت۔ ابو محمد عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی قال کہتے ہیں، طویل حدیث ہے، مختلف روایتیں ہیں اسی کے تعلق سے کہ عبادت اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ جان کو مشقت میں ڈال کر کے عبادت کرے گا تو کثرت سے عبادت نہ کر سکے گا، ایک دن جو ہے تھکار کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو جو طویل عرصے تک دھیرے دھیرے کرتا رہے گا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی آرام لے کر کے عبادت کرے۔ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، انی اقول، میں کہتا ہوں، یعنی ابو محمد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ واللہ لأصومن النہار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوائی کہ میں دن میں ضرور روزہ رکھوں گا، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، اور رات کو ضرور قیام کروں گا، یعنی دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں عبادت کروں گا، ما عشتو، جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، انت الذی تقول ذلک، آپ ہی ہو جو وہ بات کہتے ہو، آپ ہی ہو جو یہ بات کہتے ہو۔ فقلت لہو، تو ابو محمد عبداللہ کہتے ہیں، فقلت، تو میں نے عرض کیا، قد قلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ بات کہنے کی میں نے جسارت کی ہے، بلا شبہ میں نے ہی وہ بات کہی ہے، قد قلت، بے شک میں نے ہی وہ بات کہی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول۔ ویسے بولتے ہیں معاملے کے طور پر، ہاں، یہ محبتی جملہ ہے، میں نے اپنے قصیدے میں بھی استعمال کیا، فدا کا امی مرشدی و ابی و روحی سیدی، تو یہ محبت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ قال فإنك لا تستطيع ذلك، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، یعنی صائم اللیل اور صائم النہار قائم اللیل، صائم النہار اور قائم اللیل کی تم استطاعت نہیں رہے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھو رات میں قیام کرو۔ فصم، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، یعنی کبھی روزہ رکھو کبھی روزہ نہ بھی رکھو تاکہ طاقت ملے، اور مسلسل روزہ رکھو گے طاقت تو جسم کی ختم ہو جائے گی پھر۔ ونم وقم، اور سو بھی اور قیام بھی کرو۔ وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور مہینے میں 3 دن روزے رکھو، تو ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی ملتی ہے، تو پورے مہینے کا ثواب ملے گا 3 روزے رکھنے پر۔ فإن الحسنۃ بعشر امثالها، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے بدلے میں ہے، تو 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ تو کہہ رہے ہیں سرکار وذالک مثل صیام الدہر، تو وہ ہمیں پورا زمانہ روزے رکھنے کے مانند ہوں گے، 3 روزے پورا زمانہ روزے رکھنے کے مانند ہوں گے۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، فإنی اطیق افضل من ذلک، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ طاقت رکھنا، طاقت کو طاقت رکھنا، نہ طاقت رکھنا باب فعال سے بھی آتا ہے، لیکن طاق وہ تو پھر اتوقو ہوتا، نصر انصر سے ہوتا تو اتوقو ہوتا، یہ باب فعال سے اتوقو، بے شک میں طاقت رکھتا ہوں، افضل من ذالک، اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے کی۔ قال، یعنی اتنی کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ قال، تو سرکار نے فرمایا فصم یومن، تو ایک دن روزہ رکھو، وہ افطر یومن، اور 2 دن افطار کرو، 2 دن روزہ مت رکھو۔
قلت تو میں نے پھر عرض کیا فإنی اطیق افضل من ذلک، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قالت سرکار نے فرمایا فصم یوما وافطر یوما، پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ فذالک صیام داودی، یہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے۔ فذالک صیام داودا، تو یہ کس کا روزہ ہے؟ داود علیہ السلام، کیونکہ داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ عادل الصیام، اور یہ روزوں میں سب سے بہتر روزہ ہے، عادت زیادہ پسندیدہ انسان پر۔ وفی روایت نے، ایک روایت میں ہوا افضل الصیام، روزوں میں زیادہ فضیلت والا روزہ یہی ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ فقلت، تو پھر میں نے، عبداللہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا فإنی اطیق افضل من ذلک، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا افضل من ذلک، اس سے بہتر روزہ کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ولی ان اکون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اہلی و مالی، لعن ولعن لام تاکید، اور ضرور میں قبول کر لیتا، اور یقیناً میں قبول کر لیتا ان 3 دن کے وہ روزے کہ جن 3 دن کے روزے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا۔ یہ لام تاکید کا ہے۔ ہاں یقیناً، ہاں لام مفتوح ولعن، اور یقیناً میں قبول کرنے والا ہو جاتا ان 3 روزوں کو۔ ان مصدری آئی ہے، خبر اس کی آ رہی ہے، احبو خبر آ رہی ہے، یقیناً میں، لام تاکید ہے نا، اور یقیناً میں ہو جاتا ان 3 روزوں کو قبول کرنے والا جن 3 روزوں کے تعلق سے سرکار نے فرمایا، میں انہیں 3 روزوں کو قبول کر لیتا، یعنی 3 روزے رکھتا خالی۔ احب الیہ، یہ خبر ہے، تو مجھ کو میرے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہوتے۔ بعد میں ان کو پچھتاوا آیا کہ کاش کہ وہی میں حکم قبول کر لیتا جو سرکار نے رخصت دی تھی۔ آگے اس کی تائید اس عبارت سے بھی ہو رہی ہے۔ تو ولا ان اکونا، یقیناً میں قبول کرنے والا ہو جاتا ان 3 دن کے روزوں کو، کہ جن 3 دن کے روزوں کو سرکار نے حکم دیا، کہا احبو، تو مجھ کو الیہ، تو مجھ کو زیادہ محبوب ہوتے، کس سے؟ میرے اہل و عیال سے، یعنی اہل و عیال پر میں ترجیح دیتا، کن کو؟ ان 3 روزوں کو۔ اہل و عیال مطلب یہ کہ تعلقات ختم کر دیتا اہل و عیال سے، حقوق زوجیت ختم کرتا، لیکن یہ روزے ضرور رکھتا۔ ترجیح اہل و عیال کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں پر ترجیح دیتا 3 دن کے روزوں کو۔ وفی روایت نے، ایک روایت میں علم اخبر، سرکار نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں دی گئی تیرے تعلق سے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، وتقوم اللیل، اور رات میں قیام کرتے ہو۔ تو عبداللہ نے کہا قلت، تو میں نے عرض کیا بلہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ قال، تو سرکار نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو، سم، روزہ بھی رکھو، وافطر، یعنی ہمیشہ دن میں روزہ اور ہمیشہ قیام مت کرو، ونم، سو بھی، وقم، اور قیام بھی کرو، کیوں؟ فإن لجسدک علیک حق، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے بھائی، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نام زائد ہے نا ادھر کس میں؟ جیسے تو اس کا اسم کیا بنا؟ اچھا وہ بن جائے حقاً، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تجھ پر تیری آنکھوں کے لیے بھی، یعنی آنکھوں کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمانوں کو بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ، تو تیرے لیے کافی کہ تو روزے رکھ ہر مہینے میں 3 دن، 3 روزے رکھنا کافی ہے، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو بے شک تیرے لیے ہر ایک نیکی میں 10 نیکیاں، ہر نیکی میں 10 نیکیاں،
فإن ذلك صيام الدہر، تو بے شک وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. فشددت، میں نے سختی کی، فشدد علی، تو مجھ پر بھی سختی کی گئی. فشددت، تو میں نے سختی کی، یعنی سوال پہ سوال کیا تو مجھ پر بھی پھر سختی ہوتی چلی گئی. سرکار نے پھر ایسی سرکار جیسے وہ بڑا سوال پہ سوال کرے چلے گئے، سرکار نے بھی ایسے ہی بڑھا دیا. پھر فشددت، تو میں نے سختی کی، فشدد علی، تو مجھ پر بھی سختی کی گئی، یعنی احکام بڑھتے چلے گئے. قلت، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اجد قوۃ، میں تو اپنے جسم میں طاقت پاتا ہوں. قالت، سرکار نے فرمایا، طاقت پاتے ہو تو سم صیام نبی اللہ داؤد، اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھو، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار. ولا تزد علی، اس پر زیادتی مت کرو، ہمیشہ روزہ رکھنا زیادتی تو ہوگی اس پر. قلت، تو پھر میں نے عرض کیا، عبداللہ کہتے ہیں، وما کانا صیام داؤد، میں نے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا، داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا. قال، سرکار نے فرمایا، نصف الدہر، آدھا زمانہ. اس کی خبر کیا ہو گیا حضرت؟ کس کی؟ کھانا یہ کھانا کہاں ہے؟ ما کانا صیام داؤد کا تام بھی ہوتا ہے، وہ خالی فائل اس پر مکتفی ہو جاتا ہے. قال، تو سرکار نے فرمایا، نصف الدہری، آدھا زمانہ، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار. فکانا عبداللہ یقول بعدما کبیرہ، تو حضرت عبداللہ کہتے تھے بوڑھا ہونے کے بعد. تو حضرت عبداللہ کہتے تھے کب؟ بعدما کبیرہ، سمیع اس مدد، بوڑھا ہونے کے بعد، یعنی جب دہلی بڑھاپے کی دہلیز پر جب آپ نے قدم رکھ دیا تھا تب کہتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ کہتے تھے. فکان عبداللہ، تو یہ یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو اب پھر اس کی کمزوری کم محسوس ہوئی، بڑھاپے میں محسوس ہوئی تھی. تو کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد، یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ، کاش کہ میں رسول اعظم کی رخصت کو قبول کر لیتا، جو سرکار نے رخصت دی تھی. کیا کہ 3 دن روزے رکھو مہینے میں، لیکن میں نے کہا اس سے زیادہ طاقت رکھ. سرکار نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لو، پھر اس پہ زیادتی مت کرو، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار. اور پھر روایت نے ایک روایت میں علم اخبر، کہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے اے عبداللہ تمہارے تعلق سے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، تقرأ القرآن کل لیلۃ، ہر رات میں قرآن پاک پڑھتے ہو. فقلت، تو پھر میں نے عرض کیا، بلا کیوں نہیں، ہاں رسول اللہ، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور پوری رات قرآن پاک پڑھتا ہوں. کل لیلۃ، ہر رات، یعنی پوری رات قرآن پاک پڑھتا ہوں. فقلت، تو پھر میں نے کہا، بلا ہاں یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، ولم ارد بذلک للخیر، میں نے تو اس سے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا اور پوری رات قرآن پاک پڑھوں گا. قال، سرکار نے فرمایا، فصم صوما نبی اللہ داؤد، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا تم روزہ رکھو، ٹھیک ہے. فإنه كان أعبد الناس، اس لیے کہ وہ لوگوں میں زیادہ عبادت گزار تھے، ان سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہو تم. داؤد علیہ السلام لوگوں میں زیادہ عبادت گزار تھے اپنے زمانے کو. اقرأ القرآن فی کل شہر، اور ہر مہینے میں قرآن پاک زیادہ پڑھنے والے تھے. اس میں تفصیل ہے. قلت، تو پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. وہی مفہوم ہے، مختلف روایتیں ہیں، مفہوم وہی ہے، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. قال، تو سرکار نے فرمایا، فقرا فی کل 20، تم 20 دن میں قرآن شریف ختم کرو، اس قرآن پاک کو پڑھو پورے 20 دن میں. یہ پوری رات میں ختم کر لیا کرتے تھے. قل، تو پھر میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ کے نبی، انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو پھر سختی ہوتی چلی گئی. پھر سرکار نے فرمایا، فقرؤ فی کل شہر، چلو 10 دن میں مکمل کر لو. قل، تو پھر میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ کے نبی، انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں.
تو سرکار نے فرمایا فقرؤ فی کل سبیل، تو 7 دن میں ختم کر لو، ولا تزد، اس سے زیادہ پر اس پر زیادتی مت کرو، حرج میں پڑ جاؤ گے 2-3 دن میں ختم کرو گے تو۔ فشددت، میں نے سختی کی، فشدد علیہ، تو مجھ پر بھی پھر سختی کی گئی۔ وقال نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انک لا تدری، تم نہیں جانتے ہو، اللہ کا یطول بک عمر، تمہاری عمر طویل ہو رہی ہے، یعنی عمر دراز ہو رہی ہے، تو اب کمزوری آ رہی ہے نا، تمہیں کیا پتا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری عمر دراز ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے عمر دراز ہوگی تو کمزوری بھی آئے گی۔ لا تدری، تمہارے میزان علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کا یقیناً یطول بک امر، تمہاری زندگی کیا ہے، طویل ہو رہی ہے، طالع طویل ہونا۔ قال، تو میں نے کہا، عبداللہ کہتے میں نے کہا فسرت الی الذی، تو میں ہو گیا اسی حکم کی جانب کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی 7 دن میں قرآن شریف ختم کرنے لگا۔ لیکن پچھتاوا آیا بعد میں، کہتے ہیں قال للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اچھا فلما کبرت، جب میں بوڑھا ہو گیا، وددت، تو میں نے پسند کیا، جب مجھے پچھتاوا آیا کہ انی کنت قبلت رخصت نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا۔ اس وقت اب یہ نہیں رکھ سکتے ہیں، شروع میں تو 7 دن میں ختم کرنے لگے، لیکن بعد میں نہیں ختم کرنے آتا تھا۔ جیسے حکم تو تھا نہیں رکھ سکتے تھے اس وقت، ہاں رخصت تھی۔ ہاں، تو جیسے یہ حکم بڑھاتے چلے گئے، سرکار ان کے جو حکم نافذ کرتے چلے گئے کہ تم اتنا کرو، سب اس میں شامل نہیں ہوں گے، تم کرو سب اس میں سب شامل نہیں اس میں۔ وہ پھر روایت نے، ایک روایت میں سرکار نے فرمایا وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے باپ کا تم پر حق ہے۔ جب تمہارے باپ کا حق ہے، جسم کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، تو کیسے کر سکتے ہو، اتنے قرآن شریف کیسے پڑھ سکتے ہو؟ وفی روایت نے، ایک روایت میں لا صام من صام الابدا، اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، ثلاثاً 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا، یعنی جو صائم اللیل، قائم اللیل، صائم اللیل ہے۔ وفی روایت نے، ایک روایت میں احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد، اللہ کو سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنے، اس میں رات میں بھی روزہ رکھے، رات میں کیوں روزہ ہو جائے گا، دن میں روزہ رات میں بھی ہوتا ہے کیا؟ مطلب افطاری نہ کرے، ہاں آپ نے صائم اللیل، صائم النہار، قائم اللیل، تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ کس کا پسندیدہ؟ داؤد علیہ السلام۔ وہ احب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داؤد، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام؟ ایسا پڑھتے تھے کانا ینام نصف اللیل، آدھی رات تک سوتے تھے، 12 بجے تک سوتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور رات کے تیسرے حصے میں عبادت کرتے تھے، وہ تہجد کے وقت میں۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر چھٹے حصے میں سو جاتے تھے رات کے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن افطار کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ وَلَا يَفِرُّ، اور بھاگتے نہیں تھے، اِذَا لَاقَا، جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی تھی، تو طاقتور بھی تھے۔ وفی روایت نے، ایک روایت میں قالا انکحنی، بات پوری ہو رہی ہے وہاں تک، کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ انکانی ابی امراۃن ذات حسب، میرے باپ نے میرا نکاح کرایا ایک حسب و نسب والی عورت سے، خوبصورت عورت سے۔ وکانا یتعاہد کنتہ، اور میرے باپ اس کا وکانا یتعاہد کنتہ، اور میرے باپ بڑا خیال کرتے تھے، یعنی کس کا؟ امراۃ، اپنے بیٹے کی بیوی کا، یعنی عبداللہ کی بیٹی کا۔ کنت مانے بیٹی کی بیوی، یہ دے رہا امراۃ ولدی۔ تو عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے نکاح کرایا ذات حسب، حسب نسب والی بیٹی سے، وکانا یتعاہد کنتہ، اور وہ اپنے بیٹے کی بیوی کا خیال رکھتے تھے، ای امراۃ ولدی۔ فَيَسْأَلُوا عَنْ بَنِهِ، تو وہ میرے باپ پوچھتے تھے اس سے اس کے شوہر کے بارے میں کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ فَتَقُولُ، تو وہ جواب دیتی بیٹی کی بیوی اپنے سسر کو،
نعم الرجل من رجل، مردوں میں سے بہت بہتر مرد ہیں وہ، لم یطأ لنا فراشن، انہوں نے تو ہمارے لیے بستر تک کو نہیں روندا ہے. بستر کو مطلب مراد یہ کہ بستر پہ لیٹے تک نہیں ہے، اور ان کو عبادت میں رہتے ہیں. ولم یفتش لنا کنفن، اور نہ ہی ہماری طرف سے انہوں نے کوئی پردہ کرا ہے، یعنی لم یکشف لنا سرن. اس سے مراد ہے ابرت بذالک ان امتناع الجمع، مراد ہے جمع، یعنی جمع سے ہمیشہ جمع کیا ہی نہیں انہوں نے. ولم یفتش لنا کنفن، اور ہمارے لیے انہوں نے پردے کی تفتیش نہیں کی، یعنی پردہ ہٹایا ہی نہیں. مطلب مراد جمع ہے، کنایہ حاشی میں دے رہا ہے. منذ اتیناہو، جب سے ہم ان کے پاس آئے ہیں، جب سے ہم ان کے پاس آئے، یعنی جب سے حقوق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہوں، جب سے انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. وہ نہ چھونے کی وجہ کیا تھی؟ صائم اللیل تھے، نہیں صائم النہار قائم اللیل. فلما طال ذلك علیہ ذکر ذلک، جب وہ عرصہ دراز ہو گیا ان پر، ذکر ذالک، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا، یعنی ان کے والد پر جب یہ معاملہ بیوی کا، ان کے بیٹے کی بہو کا جب معاملہ یہ دراز ہو گیا تو انہوں نے ذکر کیا، اپنے بیٹے کی شکایت کری انہوں نے. کس سے؟ نبی سے، کہ میرا بیٹا جو دور رہتا ہے اپنی بیوی سے، ہمیشہ جو ہے عبادت کرتا رہتا ہے. فقال، تو سرکار نے فرمایا القا بھی، اس کو میرے پاس لے کر کے آ. فلقیتو، تو میں نے ملاقات کی. کب؟ بعد ذالک، اس کے بعد. فقالا، تو کہتے ہیں سرکار کیف تصوم، تم کیسے روزہ رکھتے ہو؟ قلت، تو میں نے عرض کل یوم، ہر دن روزہ رکھتا ہوں. قال، تو سرکار نے فرمایا کیف تختم، قرآن پاک کیسے ختم کرتے ہو؟ قلت، میں نے عرض کل لیلۃ، ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرنا. تو بیوی سے کیسے مل پائے گا؟ اور حق ہے بیوی کا، تو یہ کہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیوی کا حق چھوڑ کر کے شریعت کا حق ادا کرو اس طور پر. وَذَكَرَ نَحْوَ مَا، اور وہ واقعہ پورا ذکر کیا جو ما سبق، جو ذکر جو پہلے گزر چکا یہ سب. وَقَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ الَّذِي يَقْرَأُهُ، اور آپ جو ہیں وَقَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ الَّذِي يَقْرَأُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَقَوَّرَ أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً أَن يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو یہاں سے کل پڑھا دیں گے. ریکارڈنگ